چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔ آج میں کچھ اسلامی تاریخی سچی کہانیاں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی سچی کہانیاں ضرور پسند آئیں گی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں روم کے عیسائی بادشاہ نے، جسے قیصر روم کہتے تھے، اپنا ایک قاصد مدینہ بھیجا کہ عرب مسلمانوں اور ان کے بادشاہ کے حالات اور اخلاق معلوم کریں۔ جب قاصد مدینہ پہنچا تو اس نے دریافت کیا، تمہارے بادشاہ سلامت کہاں ہیں؟ کسی نے جواب دیا، ہمارا بادشاہ کوئی نہیں بلکہ سردار ہے، اس وقت کسی ضرورت سے باہر چلا گیا ہے۔ قاصد بھی آپ کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گرم ریت پر پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور ایک ہاتھ تکیے کے عوض سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ پیشانی سے لگاتار پسینہ بہہ رہا ہے، ساری زمین پسینے سے تر ہو گئی ہے۔ قاصد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی اور اس کے دل پر خوف چھا گیا۔ پھر اپنے جی میں کہنے لگا، اللہ اکبر، یہی وہ بادشاہ ہے جس کی ہیبت سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے اور لرزتے ہیں، اور خود اس کی یہ حالت ہے۔ پھر اس نے حضرت عمر فاروق کو جگایا اور کہنے لگا، عمر، تم بڑے منصف معلوم ہوتے ہو جب ہی اسی طرح پڑے سوتے ہو۔ ہمارے بادشاہ رعایا پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور کبھی ان کو اطمینان سے نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار شام کی لڑائی میں مصروف تھے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اتنے میں مدینے سے حضرت خلیفہ کا حکم پہنچا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی جگہ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالاری کے عہدے سے الگ کیے گئے اور ان کی جگہ حضرت عبیدہ فوج کے سب سے بڑے افسر مقرر ہوئے۔ یہی حکم حضرت عبیدہ کو بھی سنایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی معزولی سے بالکل بددل نہ ہوئے، بلکہ حضرت عبیدہ کو اس وقت یہ رائے دی کہ فتح ہوا ہی چاہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس خبر سے فوج میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے اور میرے الگ ہونے کا برا اثر پڑ جائے، بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ اس خبر کو ابھی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت خوشی سے اس رائے کو منظور کیا اور دونوں بہادر ایماندار افسر برابر اپنا کام کرتے رہے۔ آخر فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خلیفہ کا حکم پورا کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ سپہ سالار اور حضرت خالد بن ولید ان کے ماتحت سردار مقرر ہوئے۔ نظام الملک بڑا قابل اور فاضل وزیر تھا۔ اس کی خدمت میں بڑے بڑے عالم اور نامور لوگ آیا کرتے تھے، اور نظام الملک کا یہ دستور تھا کہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتا تھا۔ ایک بوڑھا فقیر بھی اکثر آیا کرتا، اس کی عزت تھی بھی یہ وزیر اسی طرح کرتا جس طرح اوروں کی کیا کرتا تھا کہ اس کو مسند پر اپنی جگہ بٹھاتا اور خود اس کے سامنے بیٹھ جاتا۔ ایک بار نظام الملک سے لوگوں نے کہا، یہ کیا بات ہے جو آپ ایک غریب جاہل فقیر کو یہ مرتبہ دیتے ہیں؟ نظام الملک نے جواب دیا، جتنے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں سب میری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور جو خوبیاں مجھ میں نہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ان باتوں سے مجھ میں خود نمائی اور غرور کی شان زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ بزرگ فقیر جب آتے ہیں تو مجھے میرے عیبوں سے آگاہ کرتے ہیں اور میری برائیاں میرے منہ پر کہہ دیتے ہیں۔ اس سے میری اصلاح ہو جاتی ہے اور مجھ میں انکساری پیدا ہو جاتا ہے، اور جن برائیوں میں میں مبتلا ہوں ان سے نجات پاتا ہوں۔ اس وجہ سے ان کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں۔ لوگ نظام الملک کی اس نیکی اور ایمانداری کو مان گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بار مکان میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک غلام بڑے خلوص اور سچے دل سے خدا کی عبادت
اور نماز میں مصروف ہے۔ خدا کی عبادت میں ملازم کا اس طرح ہاتھ باندھ کر مشغول ہونا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا۔ فوراً اللہ واسطے اسے آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی کئی غلام تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آزادی کی بہت اچھی تدبیر ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے لمبی چوڑی نمازیں شروع کر دیں۔ بڑی بڑی صورتوں کی قرأت، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خوب جانتے تھے کہ یہ خدا کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے واسطے ہے، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا طریقہ نہ بدلا۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ سب بناوٹی نمازیں اور دکھاوے کی عبادت ہے، محض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھانے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ ظاہر داریاں ہو رہی ہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے انہیں آزاد نہ کیجیے۔ مگر حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے تھے۔ کہنے لگے، جو شخص چاہے ہمیں خدا کی راہ میں دھوکہ دے، مگر ہم تو جان بوجھ کر اس کے دھوکے میں آنے کو تیار ہیں۔ غرض اسی طرح سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں، نیک کام میں وفاداری کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی بندگی کرنے والے کو اپنا غلام و بندہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ خلیفہ ہارون رشید مسلمانوں کا بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اس کی خوبیوں کا آج تک دنیا میں شہرہ ہے۔ یہ علم اور عالموں کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک نابینا عالم ابو معاویہ تھے جو دربار میں بھی آ جایا کرتے تھے، یعنی دربار میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک بار ان کو ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا اور کھانے کے لیے خود خلیفہ نے ان کے ہاتھ دھلائے، مگر یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ دھلانے والا کون شخص ہے۔ ہاتھ دھلانے کے بعد حضرت خلیفہ نے ان سے کہا، ابو معاویہ، آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے دھلائے ہیں؟ ابو معاویہ نے کہا، نہیں اے امیر المومنین۔ ہارون رشید نے فرمایا، یہ عزت میں نے خود حاصل کی ہے۔ ابو معاویہ کو اس قدردانی پر بڑی حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگے، امیر المومنین، کیا یہ کام آپ نے محض علم کی بزرگی اور قدر کی وجہ سے کیا؟ ہارون رشید نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو معاویہ نے یہ قصہ اپنے دوستوں اور شاگردوں سے بیان کیا اور ہارون رشید کے اخلاق اور علمی قدردانی کا شہرہ ہو گیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن کی بدولت ہارون رشید کے زمانے میں مسلمانوں نے بہت علمی ترقیاں کیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چیونٹی سے پوچھا، تم سال بھر میں کتنی خوراک کھاتی ہو؟ اس نے عرض کی، اے پیغمبر خدا، میں سال میں صرف 2 دانے کھاتی ہوں۔ صرف 2 دانے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا۔ پھر انہوں نے چیونٹی کو پکڑ کر ایک بوتل میں ڈال دیا، ساتھ ہی 2 دانے بھی ڈال دیے اور بوتل کو اچھی طرح بند کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ 1 سال بعد جب انہوں نے بوتل کو کھولا تو حیران ہوئے کہ چیونٹی نے 2 کے بجائے صرف 1 دانہ کھایا ہے۔ آپ کے استفسار پر چیونٹی نے عرض کیا، پہلے میں خدا پر یقین رکھتے ہوئے 2 دانے کھایا کرتی تھی، اب چونکہ میں ایک انسان کے اختیار میں ہوں، کیا پتہ سال کے بجائے 2 سال بعد یہاں سے نکالے، اس لیے میں نے اگلے سال کے لیے دانہ رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، انسان کو رزق قیامت تک تو ہی دے سکتا ہے، اگر تو نے یہ ذمہ داری کسی انسان کو دے دی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اپنا کام خود کرنا نہایت عمدہ بات ہے، اس سے انسان میں کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ضرورت کے وقت آدمی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اکثر بڑے بڑے بادشاہ اور بیگمات اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ شاہ ناصر الدین کی بیگم کا نام سلمیٰ تھا۔ اس نیک دل بادشاہ کی ایک یہی بیگم تھی۔ یہ بادشاہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ کئی سال نظر بند رہ چکی تھی۔ اس کی بیگم کے پاس کھانا پکانے، کپڑے سینے کے لیے کوئی خادمہ نہ تھی، غرض کہ یہ سارا کام آپ ہی کرتی تھی اور گھر کا سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک روز روٹی پکاتے ہوئے غریب کا ہاتھ جل گیا۔
مجبور ہو کر دبی زبان میں بادشاہ سے کہا، میری امداد کے لیے کم از کم ایک خادمہ رکھنے کی اجازت دے دیجیے۔ ناصر الدین شاہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا، بیگم تم جانتی ہو کہ میں کتابیں لکھ لکھ کر فروخت کرتا ہوں اور اس آمدنی سے اپنا اور تمہارا پیٹ پالتا ہوں۔ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ فراغت کے ساتھ ہم تم دونوں کے کھانے کے لیے کافی ہو، پھر بھلا خادمہ یا لونڈی کہاں سے رکھ سکتا ہوں؟ گو میں بادشاہ ہوں مگر میری حیثیت ایک غریب آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔ سلطنت کا روپے کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ یہ رعایا کی بہبود میں صرف ہونا چاہیے۔ اگر آج میں اس سے لوں گا تو کل خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ ایک غریب آدمی کی بیوی کو خادمہ کی ضرورت؟ میری طرح تم بھی محنت کرو اور اپنا کام آپ انجام دو، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بیگم بھی اپنے شوہر کی طرح نیک اور شریف ملکہ تھی، اس نے اس بات کو مان لیا اور پھر اس روز سے اس کبھی بادشاہ سے نوکرانی کے لیے نہ کہا۔ سبحان اللہ، نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے اور اپنی عوام کی دیکھ بھال کے لیے اکثر بازاروں میں گشت لگایا کرتے تھے، مگر تن پر لباس ہمیشہ معمولی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ مدائن میں ایک میلہ لگنے والا تھا، آپ حسب معمول گشت پر تھے۔ دور دراز سے تاجروں کے قافلے مدائن میں آ رہے تھے۔ ایک ایسے قافلے کی آمد پر جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو قافلے میں شامل ایک تاجر نے آپ کے معمولی لباس کی وجہ سے مزدور سمجھ کر آپ کو اپنے قریب بلایا اور سامان اٹھانے کا حکم دیا۔ آپ نے بلا تردد اس کا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں کسی نے آپ کو پہچان لیا اور پکار کر اس تاجر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم جانتے نہیں یہ سلمان فارسی ہیں، ہمارے مدائن کے گورنر ہیں، اور تم ان کو معمولی مزدور سمجھ کر ان سے مزدوری کروا رہے ہو؟ یہ بات سن کر وہ تاجر کانپ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے نیازی سے بولے، اس میں حرج کیا ہے کہ تمہارا سامان منزل تک پہنچا دوں؟ آخر گورنر کس بات کے لیے ہوں؟ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویشی اختیار کرنے سے پہلے خراسان کے بادشاہ تھے۔ ایک روز محل کے دروازے پر بڑی شان و شوکت سے بیٹھے تھے کہ پھٹے پرانے لباس میں ایک فقیر بڑی تیزی سے محل کی جانب لپکا اور اندر داخل ہونے لگا۔ پہرے داروں نے پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ فقیر نے پوچھا کہ میری خطا کیا ہے؟ کہنے لگے، اس سے بڑی خطا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم بادشاہ سلامت کے محل میں بغیر اجازت گھسنے لگے تھے۔ فقیر نے کہا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں، آرام کرنے کے لیے مسافر خانے میں جا رہا تھا۔ پہرے داروں نے کہا، تو کیسا احمق ہے، یہ شاہی محل ہے، تو نے اسے مسافر خانہ کیسے سمجھ لیا؟ فقیر بولا، اچھا یہ تو بتاؤ اس سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اس سے پہلے موجودہ بادشاہ کا باپ یہاں رہتا تھا۔ فقیر نے پوچھا، اور اس سے پہلے؟ وہ بولے، اس سے پہلے بادشاہ کا دادا۔ فقیر نے کہا، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، جب بادشاہ چلا گیا تو کوئی اور اس کی جگہ آ جائے گا۔ ابراہیم بن ادھم قریب کھڑے فقیر کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ان حکیمانہ باتوں سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں دنیا سے نفرت ہو گئی اور بادشاہی پر لات مار کر فقیری اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے اپنی بہادری اور ہمت سے اتنے ملک فتح کیے تھے کہ ان کا انتظام دشوار ہو گیا تھا۔ ایک بار ڈاکوؤں نے سوداگروں کے قافلے کو لوٹ لیا اور ایک نوجوان سوداگر کو قتل کر دیا۔ اس نوجوان سوداگر کی بوڑھی ماں بہت دور چل کر محمود کے دربار میں آ پہنچی اور سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ محمود نے کہا، اے نیک بیوی، میں اتنے دور دراز ملک کا انتظام کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ جہاں ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے وہ جگہ غزنی سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ اتنی دور پر نہ تو ڈاکو کو گرفتار کر سکتا ہوں اور نہ میں راستوں کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، پھر آپ ایسے ملک ہی کیوں فتح کرتے ہیں جن کا انتظام آپ سنبھال نہیں سکتے؟
یاد رکھیے کہ قیامت کے دن آپ سے خدا پاک ان باتوں کا جواب طلب کرے گا۔ یہ جواب سن کر محمود نے ذرا بھی برا نہ مانا، بلکہ ضعیف بڑھیا کی سچی بات دل میں گھر کر گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ سوداگر کی ماں بالکل سچ کہتی ہے۔ بیٹے کا زندہ کرنا محمود کی قدرت و اختیار سے باہر تھا۔ اس نے بڑھیا کو تسلی و تشفی دی اور جس قدر مال ڈاکوؤں کے ہاتھ سے ضائع ہوا تھا اس کا روپیہ بڑھیا کو دلوا دیا اور افسر مقرر کر کے بھیجے کہ ملک کا نظام بخوبی سنبھالیں۔ سچی بات پر بگڑنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ سچ کو ماننا اور ٹھنڈے دل سے سننا اور عمل کرنا چاہیے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار ہوئے۔ سب لوگ انہیں دیکھنے آئے مگر ان کے بھائی نہ آ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، آخر کیا بات ہے، ہمارا بھائی ہمیں دیکھنے اور پوچھنے کیوں نہ آیا؟ کسی نے بتایا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض دار ہیں اور قرض ادا ہونے کی ابھی تک کوئی صورت نہیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت قیس کو رنج ہوا اور کہا، غارت ہو وہ مال جو بھائی کو بھائی سے نہ ملنے دے، اور فرمایا، اسی وقت سب کو خبر کر دو کہ جس پر قیس کا قرض ہے اسے معاف کیا۔ یہ مشہور ہونا تھا کہ ان کے بھائی اور بہت سے لوگ اس کثرت سے عیادت کو آئے کہ بیٹھنے کو جگہ نہ رہی۔ حجاج بن یوسف اگرچہ مسلمان مکہ کا گورنر تھا لیکن بڑا ظالم تھا۔ اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ مسلمانوں کے سردار جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ یہ خطبہ پڑھانے کھڑا ہو گیا، مگر خطبہ اس قدر طویل تھا کہ نمازی گھبرا گئے اور نماز کا وقت تنگ ہو گیا، لیکن اس کے ظلم کے خوف سے کسی کو کہنے کی جرأت اور ہمت نہ ہوئی۔ وہیں ایک بگڑے دل اور سچے مسلمان بھی موجود تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کر سکتا اور نماز میں کسی کی وجہ سے دیر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح وقت ضائع کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ بھرا مجمع تھا، حجاج کو اس کی باتیں ناگوار محسوس ہوئیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اسے قید کر دو۔ اسی وقت ایک سچا مسلمان ٹھکانے کی بات کہنے پر جیل خانہ بھیج دیا گیا۔ لوگوں کو اس سے بڑی ہمدردی تھی اور بے گناہ قید ہونے کا نہایت افسوس، مگر کیا کرتے۔ ایک روز کچھ لوگ اس سے ملنے جیل خانے گئے اور کہنے لگے، تم اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرو تو چھوڑ دیے جاؤ گے۔ سچے قیدی نے جواب دیا، خدا نے مجھ کو تندرست بنایا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آخر لوگ مجبور ہو کر چلے گئے۔ چند روز کے بعد یہ خبر حجاج کو بھی پہنچی۔ اگرچہ وہ ظالم تھا مگر تھا تو انسان۔ اس سچائی نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور بڑا اثر ہوا۔ اسی وقت کہنے لگا کہ ایسے سچے آدمی کو قید میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ پھر حکم ہوا کہ قیدی رہا کر دیا جائے۔ اس طرح سچائی کی بدولت اس شخص نے نجات پائی۔ اسلام کے مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک روز رات کو بیٹھے حکومت کا کچھ کام کر رہے تھے۔ چراغ کی روشنی میں رائے کے متعلق کچھ ضروری کاغذات ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذاتی غلام حاضر ہوا اور کچھ آپ کے ذاتی کاموں کے متعلق باتیں کرنے لگا جن کا تعلق حکومت سے نہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے چراغ گل کر دو پھر مجھ سے باتیں کرنا، کیونکہ اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے یہ ہمارے داموں کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے بیت المال یعنی اسلامی حکومت کے خزانے کا ہے۔ اس کا استعمال میرے ذاتی کاموں کے وقت جائز نہیں ہے بلکہ صرف مسلمانوں ہی کے کاموں میں ہونا چاہیے۔ غلام نے تعمیل حکم کی اور چراغ بجھا کر باتیں کرتا رہا۔ جب غلام باتیں کر کے رخصت ہونے لگا، چراغ پھر روشن کر دیا گیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے سلطنت کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہ تھی اسلامی بادشاہوں کی احتیاط، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا، دیانت اور ایمانداری، جو رات دن بغیر کسی معاوضے کے مسلمانوں کے کاموں میں لگے رہتے تھے مگر دھیلے کا تیل بھی اپنے کام میں لانا ناجائز سمجھتے تھے۔ واقعی ایمانداری اور امانت اسی کا نام ہے۔ انہی خوبیوں سے تو اسلام نے اس قدر ترقی کی ہے۔
خاندان بنی عباس کا دوسرا معزز خلیفہ منصور ایک بار دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مکھی بار بار آتی اور خلیفہ کے چہرے پر بیٹھ جاتی۔ خلیفہ نے کئی مرتبہ اڑانے کی کوشش کی مگر وہ پھر سے چہرے پر آ کر بیٹھ جاتی۔ غرض کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس وقت دربار میں حضرت ابن سلیمان بھی موجود تھے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن تھے۔ خلیفہ نے جھنجھلا کر حضرت سے پوچھا، کیوں جناب، اللہ تعالیٰ کو مکھی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابن سلیمان نے جواب دیا، خدا پاک نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، یہ مکھی غرور کرنے والوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ کھرا جواب سن کر بادشاہ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے علامہ کے اس قول سے نصیحت حاصل کی۔ خلیفہ مامون کے زمانے میں ایک نوجوان نے چوری کی۔ چور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان چور بہت گھبرایا اور آگے بڑھ کر 2 شعر پڑھے جن کا مطلب تھا، امیر المومنین، خدا کے لیے میں حضور سے معافی چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ نہ کاٹا جائے کہ وہ عیبدار ہو جائے گا، اور جب داہنا ہاتھ بائیں سے جدا کر لیا گیا تو دنیا میں کیا آرام مل سکتا ہے، زندگی بیکار ہے۔ نوجوان چور کی بوڑھی ماں بھی پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رو کر کہنے لگی، امیر المومنین، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم فرمائے اور میرے دل میں جو غم کی آگ بھڑک رہی ہے اسے بجھا دیجیے۔ بے شک یہ اسی سزا کے لائق ہے، لیکن حضور سزا کے عوض اپنے رحم و کرم سے کام لیں اور مجھ پر ترس کھائیں۔ وہ بہت روئی، گڑ گڑائی۔ خلیفہ نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا ہے، ہم کیوں کر معاف کر سکتے ہیں؟ بڑھیا نے رو کر کہا، امیر المومنین، آپ اس سزا کو اپنے رحم سے بدل سکتے ہیں اور ہم معاف کر سکتے ہیں، خدا کے لیے ترس کھائیں۔ مامون بڑا رحم دل اور نیک بادشاہ تھا۔ آخر رحم آ گیا اور نوجوان چور کا قصور معاف کر دیا۔ بڑھیا دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ ماہ رمضان المبارک میں حجاج بن یوسف کہیں جا رہا تھا۔ وہ روزے سے نہیں تھا۔ دوپہر کا کھانا آیا تو کہا، اگر کوئی مسافر یہاں موجود ہے تو اسے بلا لاؤ۔ اس کے غلام ایک بدو کو پکڑ کے لے آئے۔ حجاج نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا، میں آج اللہ کی دعوت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یعنی اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے قبول کر لی۔ حجاج بولا، لیکن آج کا دن تو سخت گرم ہے۔ بدو بولا، اتنا گرم نہیں جتنا یوم محشر۔ حجاج بولا، تم آج افطار کر کے عید کے بعد گنتی پوری کر سکتے ہو۔ بدو بولا، کیا آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں عید کے بعد جیتا رہوں گا؟ حجاج بولا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری لا علمی میرے علم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بصرے کی لڑائی میں ایک موتیوں کا ہار بیت المال میں آیا۔ خزانے کے افسر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میر منشی علی بن ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ اس ہار کی خبر حضرت علی کی صاحبزادی کو بھی ہو گئی تھی۔ بقرہ عید سے 1 روز پہلے آپ نے حضرت علی بن رافع کے پاس کہلا بھیجا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ امیر المومنین کے بیت المال میں ایک موتیوں کا ہار ہے، آپ 2-1 روز کے لیے بھجوا دیجیے، یہ میں بقرہ عید کے دن پہن کر واپس کر دوں گی۔ حضرت ابن ابی رافع نے جواب دیا، میں اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ 3 روز کے بعد ضرور واپس ہو جائے۔ صاحبزادی نے منظور کیا۔ ہار خزانے سے ان کی خدمت میں بھجوا دیا گیا۔ عید کے دن اتفاق سے ہار پر امیر المومنین کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے پہچان لیا اور ان سے پوچھا، یہ ہار کہاں سے آیا؟ صاحبزادی نے عرض کیا، امیر المومنین کے بیت المال سے۔ ابن ابی رافع خازن رحمۃ اللہ علیہ سے عید میں پہننے کو 3 روز کے وعدے پر لیا ہے۔ حضرت علی نے اسی وقت اپنے خزانچی کو بلایا اور ان سے کہا، ابن ابی رافع، تم مسلمان کے مال میں خیانت کرتے ہو؟ ابو رافع نے عرض کی،
حضور خدا کی پناہ، میں اور مسلمانوں کے مال میں خیانت؟ حضرت علی نے فرمایا تم نے ہمارے بغیر اجازت اور مسلمانوں کی بغیر مرضی کے یہ موتیوں کا ہار میری بیٹی کو کیوں دیا؟ ابو رافع نے کہا اے امیر المومنین، وہ حضور کی صاحبزادی ہیں اور انہوں نے صرف عید کے دن پہننے کو عارضاً لیا ہے، 3 روز کے وعدے پر دیا گیا ہے، آپ اطمینان رکھیے وعدے پر واپس آ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، آج ہی لا کر داخل کرا دو اور آئندہ ایسا نہ کرنا ورنہ ہمارے ہاتھوں سخت سزا پاؤ گے۔ پھر فرمایا مجھے اپنی بیٹی پر بھی سخت افسوس ہے، اگر یہ ہار 3 روز کے لیے نہ لیا گیا ہوتا تو وہ پہلی ہاشمی عورت ہوتی جس کا ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹا جاتا۔ ان باتوں کی خبر صاحبزادی کو پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امیر المومنین، میں تو آپ کی بیٹی اور آپ کی لخت جگر ہوں، مجھ سے زیادہ حقدار یہ ہار پہننے کا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اے علی کی بیٹی، حق کو نہ چھوڑو اور ایمان سے نہ پھرو۔ کیا تمام مہاجرین اور انصار کی بیٹیاں بھی عید کے دن ایسے ہی ہاروں سے آراستہ ہوں گی جو تم آراستہ ہونا چاہتی ہو؟ اب حضرت علی کی صاحبزادی کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ ہار اسی وقت واپس لے کر بیت المال پہنچا دیا گیا۔ مسلمانوں کا نامور بادشاہ صلاح الدین ایوبی جس طرح ایک بہادر اور لڑنے والا بادشاہ تھا، اسی طرح بڑا رحم دل اور غریبوں ضرورت مندوں کا ہمدرد بھی تھا۔ وہ غریبوں اور مسافروں کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے شہر اسکندریہ میں بہت سے مدرسے، مسافر خانے اور حمام تیار کرائے تھے تاکہ غریب رعایا کو آرام ملے۔ اس کے علاوہ ہر مسافر کے لیے مرحوم نے 2 روٹیاں مقرر فرمائی تھیں اور بانٹنے کے لیے ہر روز ایک نیا آدمی مقرر ہوتا تھا۔ مسافروں کی تعداد کے لحاظ سے ہر روز 2000 اور کبھی اس سے بھی زیادہ روٹیاں بٹ جاتی تھیں۔ یہ مصارف محکمہ اوقاف سے تعلق رکھتے تھے۔ زکوٰۃ کی مد سے جو کچھ دیا جاتا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ شہر کے رہنے والے بڑے آرام و فراغت سے زندگی بسر کرتے تھے، کسی کو کوئی شکایت اور تکلیف نہ تھی۔ ایک بار کسی نالائق نے سلطان کی خدمت میں عرض کی اکثر لوگ بے ضرورت محض کاہلی کی وجہ سے روٹیاں لے لیتے ہیں کہ محنت و مزدوری اور نوکری نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ کو بھی خیال ہوا کہ بات تو ٹھیک ہے اور یہ تقسیم بند کر دی۔ اتفاق کہ ایک روز سلطان شہر سے باہر گئے، راستے میں مسافروں کی ایک جماعت سے سامنا ہو گیا جو طرابلس کے جنگل کی راہ سے آ رہے تھے اور بھوک پیاس کے مارے ان کی صورتیں بدل گئی تھی، حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے ان کا حال اور سفر کا مقصد دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حج کو جا رہے ہیں اور جنگل کی بہت سختیاں اور تکلیفیں جھیل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل پر بہت اثر ہوا اور اسی وقت یہ خیال آیا کہ جب یہ لوگ ایسی مصیبتیں اٹھا کر یہاں تک آئے ہیں اور ایسے نیک کام کو جا رہے ہیں تو ان کا وظیفہ مہمانی بند کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، گو ہر شخص کے پاس اس کے وزن کے برابر سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو، اور جس شخص نے یہ مشورہ دیا ہے کہ مسافروں کا روزینہ بند کر دیا جائے وہ ہرگز ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے پھر وہ روزینہ بحال کر دیا۔ یہ 2 روٹیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ایک مسافر کے لیے 2 وقت کو کافی ہو جاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدل و انصاف اور بہادری میں مشہور ہے، فیاضی اور رحم دلی بھی اتنی کرتا تھا کہ دنیا اس کی ثقافت سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ برسوں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑا ہے اور مسلمانوں کو تباہی و بربادی سے بچانا سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام تھا۔ اس کی انہی نیکیوں کی بدولت اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم گورنر تھا مگر اس کی طبیعت میں بردباری بھی تھی۔ ایک روز سیر و شکار کے لیے شہر سے باہر گیا، کسی مقام پر اس کے ساتھی اس سے جدا ہو گئے۔ یہ اکیلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھے گاؤں والے سے ملاقات ہوئی۔ حجاج نے پوچھا شیخ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بوڑھا بولا اسی گاؤں کا۔ حجاج نے پوچھا شہر کے حاکموں کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ بوڑھا بولا سب بڑے شریر ہیں،
لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان کا مال چھین لیتے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، اچھا حجاج کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بوڑھا بولا، وہ سب سے بڑا بدمعاش اور شریر ہے، خدا اس کا منہ کالا کرے۔ حجاج نے پوچھا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بوڑھا بولا، جی نہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ حجاج بولا، حجاج میں ہی ہوں۔ بوڑھا بولا، اور حضور مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اس قبیلے کا ایک پاگل شخص ابن عامر ہوں۔ دن کو روزانہ اسی وقت مجھے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ حجاج کو بوڑھے گنوار کی اس چالاکی پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ حجاج کی بردباری اور بوڑھے کی چالاکی دیکھی۔ آدمی کو بری بات سن کر برا نہیں ماننا چاہیے اور جلدی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کی جان و مال کو نقصان پہنچے، اور وقت پر گھبرائے بھی نہیں، بلکہ ہوشیاری سے کام لیں تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ مامون بڑا صابر شخص تھا۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ مامون کے ہاتھ میں ایک بڑا سرخ یاقوت تھا۔ وہ اس طرح چمک رہا تھا کہ اس کی شعاعوں کے آگے سورج کی کرنیں مانند تھیں۔ تمام دربار جگمگا رہا تھا اور حاضرین کی آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا ہو رہی تھی۔ مامون اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتا اور اس کی تعریف بیان کرتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک نگینہ ساز کو بلایا، اسے بتایا کہ اس طرح سے بنا لاؤ۔ 3 روز کے بعد مامون نے نگینہ ساز کو بلایا۔ وہ حاضر ہوا لیکن خوف و دہشت کے مارے کانپ رہا تھا۔ مامون نے پوچھا، نگینے کا کیا کیا؟ یہ سن کر نگینہ ساز اور لرز گیا مگر کچھ نہ بولا۔ مامون سمجھ گیا کہ ضرور نگینے کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور پھر نگینہ ساز سے دریافت کیا۔ نگینہ ساز نے کہا، امیر المومنین، جان بخشی ہو تو عرض کروں؟ مامون نے کہا، ہاں تمہارے لیے امان ہے۔ نگینہ ساز نے کہا، یا امیر المومنین، نگینہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر لوہے پر گر پڑا اور یہ حالت ہو گئی۔ یہ کہہ کر نگینہ پیش کر دیا۔ مامون نے کہا، اچھا کچھ پرواہ نہیں، تم ڈرو نہیں، بلکہ اس کی 4 انگوٹھیاں ہمارے لیے بنا لاؤ۔ پھر مامون دیر تک نگینہ ساز سے اس طرح کی نرم باتیں کرتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اسے 4 ہی نگینے چاہیے تھے۔ نگینہ ساز کے دل سے خوف اور دہشت بالکل دور ہو گئی اور نہایت خوش ہو کر دربار سے باہر نکلا۔ باہر آ کر اس نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس نگینے کی کیا قیمت ہوگی؟ حاضرین نے کہا، نہیں۔ نگینہ ساز نے بتایا، یہ یاقوت مامون نے 1,20,000 روپے میں خریدا تھا۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے نقصان پر کچھ نہ کہنا کمال بردباری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قصے کو بیان کرنے والے سلیمان دراق کہتے ہیں، میں نے اپنی عمر میں مامون سے بڑھ کر بردبار اور غصے کو ضبط کرنے والا نہیں دیکھا۔ حبش کے بادشاہ نجاشی کا چچا بڑا خودگرد اور بے ایمان تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے زمانے میں نجاشی کو سوداگر کے ہاتھ 600 درہم میں بیچ ڈالا تاکہ وہ بادشاہ نہ بن سکے۔ نجاشی کو سوداگر غلام بنا کر لے گیا، لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے چچا کا انتقال ہو گیا اور ملک کے ذمہ دار لوگوں کو تجربے سے معلوم ہو گیا کہ اس کی نالائق اولاد میں کوئی بادشاہی کے قابل نہیں ہے۔ سب پریشان تھے کہ کیا کریں۔ ایک عقل مند نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک نجاشی کو بادشاہ نہ بناؤ گے تمہاری سلطنت نہ سنبھلے گی۔ حبش کی حکومت باقی رکھنا چاہتے ہو تو نجاشی کو واپس لانے کی کوشش کرو۔ سب نے مان لیا۔ کچھ لوگ جا کر بڑی مشکل سے نجاشی کو لے آئے اور تخت پر بٹھا دیا۔ 4 دن کے بعد نجاشی کا مالک سوداگر آن پہنچا۔ دربار کے جن امیروں سے اس نے نجاشی کو خریدا تھا ان سے کہا، یا تو میرا روپیہ واپس کرو یا پھر مجھے بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت دلواؤ۔ درباریوں نے اطلاع دی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا۔ سوداگر اس کی عمدہ عادتوں سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ بڑا نیک دل، صابر، حق اور انصاف کا دھنی ہے۔ دربار امیروں سے بھرا ہوا تھا، مگر سوداگر نے کچھ پرواہ نہ کی اور بلند آواز سے کہا، جہاں پناہ، آپ کی حکومت میں یہ کیسا اندھیر مچا ہوا ہے؟ میں نے ایک غلام 600 درہم میں خریدا تھا، غلام بھی مجھ سے چھین لیا گیا اور میرا روپیہ بھی واپس نہیں دیا جا رہا۔ دربار کے امراء یہ سن کر غصے کے مارے بے تاب ہو گئے، چاہتے تھے کہ سوداگر کو اس گستاخی کی سزا دیں۔
اس موقع پر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو خدا جانے کیا کر گزرتا، لیکن حق پسند منصف مزاج نجاشی کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ اس نے عمرہ سے کہا، یہ سوداگر سچ کہتا ہے، یا تو اس کا روپیہ واپس کر دو ورنہ اس کا غلام اس کے ساتھ جاتا ہے۔ سوداگر کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے لے جائے۔ عمرہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ فوراً انہوں نے 600 درہم دے کر سوداگر کو رخصت کیا۔ انصاف اسی کا نام ہے۔ شریف آدمی سچ بات کا برا نہیں مانتے بلکہ اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ بغداد کا مشہور نامور خلیفہ مامون رشید نہایت صابر اور نیک مزاج خلیفہ تھا۔ اس کا ایک نوجوان غلام روز پانی پینے کا گلاس چرا لے جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا۔ آخر مامون تاڑ گیا مگر سزا نہ دی بلکہ موقع کا منتظر رہا، اور ایک روز موقع پا کر تنہائی میں اس سے کہا، جب تم گلاس چرایا کرو تو ہمارے ہی پاس لے آیا کرو، ہم قیمت دے کر لے لیا کریں گے۔ غلام نے کہا، بہتر ہے، اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اتفاق سے اس وقت سامنے ہی ایک گلاس رکھا تھا۔ غلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اچھا حضور، مجھ سے یہ گلاس خرید لیں۔ مامون نے کہا، اچھا، کس قیمت میں؟ غلام بولا، 2 دینار اشرفیوں میں۔ مامون نے کہا، مگر اس شرط پر خریدیں گے کہ آئندہ تم گلاس نہ چراؤ ورنہ جرم ثابت ہے، تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ غلام نے کہا، بہتر ہے، آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ مامون نے اسی وقت غلام کو 2 دینار دلوا دیے۔ غلام پر بادشاہ کی بھلائی کا کچھ ایسا اثر پڑا اور اس تدبیر نے وہ جادو کا کام کیا کہ غلام سہم گیا اور اسے سمجھ لیا کہ بادشاہ نے جو کچھ کہا ہے وہ کر دکھائے گا، اب خیر نہیں ہے۔ غرض اپنی چوری کی عادت سے اسی وقت توبہ کر لی اور اس روز سے محل شاہی کی کوئی چیز چوری نہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک حبش کے رہنے والے تھے۔ عرب انہیں اور ان کے باپ کو ان کے وطن سے پکڑ لائے تھے اور ایک کافر امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے۔ مسلمان ہو جانا کافروں کے نزدیک بڑا بھاری گناہ تھا۔ حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو ان کے مالک نے ان پر بڑے ظلم کیے، گرم پتھر پر لٹا دیتے، سینے پر ایک بڑی سل رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا، بلال، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تجھے ایسی ہی سخت سزائیں دیتا رہوں گا، اب ان سے بچنا تیرے ہی اختیار میں ہے۔ حضرت بلال بڑے سچے مسلمان اور صبر و استقلال کے پکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں اٹھائیں مگر حق کو نہ چھوڑا۔ دھوپ کی تیزی اور زمین کی گرمی حضرت بلال کو سخت تکلیف دیتی تھی۔ جلتا ہوا پتھر سینے کو جھلسا دیتا تھا مگر ان کی زبان سے اس وقت بھی سوائے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ حضرت بلال اس وقت امتحان میں پاس ہو گئے اور اللہ نے رحم فرمایا۔ جب ایک روز ادھر سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، حضرت بلال کا دکھ دیکھ کر دل بھر آیا۔ ظالم امیہ سے کہا، اس بے گناہ کو ایسی سخت سزائیں دیتے ہو، تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ خدا کا خوف کرو۔ امیہ نے بگڑ کر کہا، تمہیں لوگوں نے تو اسے برباد کر رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، امیہ، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے اور تمہارا ہم مذہب ہے، وہ غلام تم مجھ سے لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ امیہ سمجھ چکا تھا کہ حضرت بلال جان دے دیں گے مگر اسلام سے نہ پھریں گے اور لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ امیہ ایک ادنیٰ غلام سے اطاعت نہ کرا سکا۔ سزا بھی یہ پوری کر چکا ہے، غلام تبدیل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا حبشی کافر غلام امیہ کو دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت بلال نے مصیبتوں سے نجات پائی۔ حضرت بلال اگرچہ پہلے غلام تھے مگر اپنے صبر اور استقلال کی بدولت ہمارے سردار ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی۔ دنیا میں ان کا صبر ہمیشہ یادگار رہے گا۔ خلیفہ منصور کے دربار میں ایک بزرگ محمد بن جعفر آیا کرتے تھے۔ خلیفہ ان کی بہت قدر کرتا تھا اور ان کی باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے اور سفارش کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو بہت مجبور کیا کرتے تھے۔ منصور بھی ان کی سفارش سے بہت تنگ آ گیا اور دربار میں ان کا آنا
بند کر دیا۔ محمد بن جعفر کو روکے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، پھر ان کی دل بہلانے والی باتیں یاد آئیں اور صبر نہ ہو سکا۔ اپنے ملازم خاص ربیع کو بھیجا کہ جاؤ تم اپنے طور پر ابن جعفر کو سمجھاؤ کہ سفارشیں نہ کیا کریں اور ہم سے معافی مانگیں، ہم آئندہ انہیں آنے کی اجازت دیں گے۔ ربیع نے جا کر ابن جعفر کو سمجھایا، انہوں نے منظور کیا اور دوسرے دن خلیفہ کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ ابھی شاہی محل کے دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ چند قریشی عربوں نے روک لیا۔ یہ لوگ ہاتھ میں کاغذ کے پرچے لیے ہوئے تھے اور ابن جعفر سے کہا، ہماری یہ عرضیاں خلیفہ تک پہنچا دو۔ ابن جعفر نے معذرت کی اور سارا قصہ بیان کیا، لیکن یہ لوگ نہ مانے اور بہت مجبور کیا۔ ابن جعفر نے کہا، اچھا اپنی عرضیاں ہماری جیب میں رکھ دو۔ جس وقت یہ پہنچے، خلیفہ ایک نہایت سرسبز باغ میں سیر کر رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کہا، ابن جعفر دیکھتے ہو یہ سبزہ زار کس قدر حسین و خوبصورت ہے۔ ابن جعفر نے فرمایا، امیر المومنین، خدا حضور کی نعمتوں میں زیادہ برکت دے، یہ شہر سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط تمام عرب و عجم میں کسی نے نہیں بنوایا، لیکن حضور اجازت دیں تو عرض کروں کہ ان میں ایک کمی ہے۔ منصور نے کہا، وہ کیا؟ ہاں ہاں ضرور کہیے۔ ابن جعفر نے کہا، سارے بغداد میں میری ذاتی جائیداد اور زمین بالکل نہیں ہے۔ منصور بہت ہنس کر بولا، آپ کا دل خوش اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم نے 3 قطعے آپ کو عنایت کیے۔ ابن جعفر نے دعائیں دے کر کہا، خدا حضور کی عمر میں برکت فرمائے، آپ جیسا شریف اور سخی بادشاہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ غرض دن بھر اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ شام کو ابن جعفر گھر جانے کے لیے اٹھے۔ اٹھتے وقت ان کے جیب سے عرضیوں کی پرچیاں گر گئیں۔ یہ جھٹ جھک کر اٹھانے لگے اور کہتے جاتے، نامراد تم واپس چلو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ منصور نے ہنس کر پوچھا، یہ کیسی پرچیاں ہیں؟ ابن جعفر نے فرمایا، جی حضور کچھ نہیں۔ منصور نے کہا، نہیں بتائیے تو صحیح۔ ابن جعفر نے سارا قصہ بیان کر دیا، پھر کہا، حضور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہاں شریفوں کے سوا کون آ سکتا ہے؟ منصور نے ابن جعفر سے ساری پرچیاں لے لیں اور انہیں پڑھ کر سب کی حاجتیں پوری کر دیں۔ ابن جعفر کی طرح تم بھی ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا خیال رکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جو کچھ مال و دولت، ہیرے جواہرات تمہارے پاس ہیں، سب مسلمانوں کے بیت المال قومی خزانے میں داخل کر دو، اپنے پاس نہ رکھو۔ یہ سارا مال مسلمانوں کا ہے، ہمارا تمہارا ہرگز نہیں۔ میں، تم اور یہ مال تینوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ فاطمہ شہزادی تھیں، ان کے مرحوم باپ عبد الملک خلیفہ تھے، مگر خدا نے دولت کے علاوہ ان کو بہت ساری خوبیاں دی تھیں اور بڑی نیک بیوی تھیں۔ انہوں نے اسی وقت نہایت خوشی سے سارا مال خزانے میں پہنچا دیا اور پیشانی پر شکن تک نہ آنے دی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی، فاطمہ کے بھائی یزید بن عبد الملک بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہن کی تسلی کرنا چاہی اور کہا، افسوس، عمر نے تم پر بڑا ظلم کیا، تمہارا ذاتی مال چھین کر خزانے میں بھجوا دیا۔ اب میں سارے خزانے سے تمہارے وہ زیورات نکلوا کر تمہارے پاس پہنچائے دیتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، اب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کی زندگی میں نے فرما برداری کی، ان کے مننے پر بھی مرضی کے خلاف نہ کروں گی۔ یہ مال و دولت میرے کس کام کا ہے؟ ان کی مرضی میرے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یزید بن عبد الملک نے اس جواب کی پرواہ نہ کی اور خزانے سے ان کا سارا مال و اسباب نکلوا کر بھجوا دیا، مگر انہوں نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر یزید بن عبد الملک نے عزیزوں میں بٹوا دیا۔ فاطمہ نے ایک کپڑا تک نہ لیا اور اپنی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی۔ شریف اور ایماندار آدمی کی نظر میں دولت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مامون ایک روز اپنے شاہی محل میں بیٹھا ہوا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہوا محل کی دیوار پر کوئلے سے کچھ لکھ رہا ہے۔ مامون نے غلام کو بلا کر حکم دیا، اس آدمی کو فوراً ہمارے پاس لاؤ اور دیکھو اس نے دیوار پر کیا لکھا ہے۔ غلام نے اسی وقت جا کر پکڑ لیا اور دیکھا کہ 2 شعر لکھے تھے، جن کا مضمون یہ تھا، اے محل، تجھ میں نالائق اور کمینے لوگ رہتے ہیں، تیرے درد و دیوار میں الو کب گھر بنائے گا؟ جس روز الو تیرے کسی حصے میں گھر بنائے گا وہ میری خوشی کا پہلا دن ہوگا۔
غلام پکڑ کر لے جانے لگا تو وہ بہت گھبرایا۔ خدا کے واسطے دیے منت خوشامد کی کہ خلیفہ کے پاس نہ لے جاؤ، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر غلام نے ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر مامون کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس شخص کی عجیب حالت تھی، خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور موت اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ مامون نے کہا، کیوں جی، یہ شعر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں ہمت کس طرح ہوئی؟ یہ شخص سمجھ گیا کہ اب جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، جو سچی بات ہے کہہ دینا چاہیے۔ دل مضبوط کر کے بولا، امیر المومنین، اس محل کے اندر جو کچھ مال و دولت، زر و جواہر، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں، قیمتی فرش، اعلیٰ قسم کے برتن، مال و دولت، غلام گھر، سب آپ کے علم میں ہے۔ ان چیزوں کی تعریف سے زبان عاجز ہے، مگر میں اس وقت یہاں سے گزرا تو بھوکا تھا، انتہائی فاقے کی تکلیف میں مبتلا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ دل میں خیال گزرا کہ یہ عالی شان محل آباد ہے، اس کے رہنے والے مزے اڑاتے ہیں، اور میرا اس محل کی دولت میں کچھ حصہ نہیں۔ محل ویران ہوتا اور میں گزرتا تو اتنا ہی فائدہ تھا، اس کی عمدہ لکڑی اور ملبہ کو لے جا کر فروخت کرتا اور اس کی قیمت سے اپنا پیٹ بھرتا۔ خدا امیر المومنین کو خوش اور آباد رکھے۔ کیا حضور نے یہ سنا ہے کہ جو کوئی کسی کی دولت سے محروم رہتا ہے اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی بربادی اور تباہی چاہتا ہے؟ اس کی یہ آرزو حسد کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس امید پر کہ اس دولت کا کوئی اور مالک ہو اور اس سے فائدہ پہنچے۔ مامون کو یہ سن کر بالکل غصہ نہ آیا۔ اس نے غلام سے کہا، اسے 1000 درہم دلوا دو۔ پھر اس ضرورت مند آدمی سے کہا، جب تک ہمارا یہ محل آباد ہے، اس میں رہنے والے شاد اور بامراد ہیں، تمہارا یہ وظیفہ بھی جاری رہے گا۔ ضرورت مند آدمی خوشی کے مارے اچھل پڑا اور 1000 درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا چل دیا۔ مامون کے احسان اور دریا دلی سے بددعائیں دعاؤں میں بدل گئیں۔ جس وقت بنی امیہ کے خاندان سے اسلامی بادشاہی جاتی رہی اور بنی عباس بادشاہ ہونے لگے، یہ وقت اس گھرانے کے لیے بڑی مصیبت کا وقت تھا۔ بہت سے بے گناہ اپنی جان بچاتے اور خوف کے مارے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ انہی میں ایک شہزادہ ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا بھی تھا۔ یہ نوجوان شہزادہ عالم، فاضل، ادیب اور قابل آدمی تھا۔ چند معزز اور شریف لوگوں کی سفارش پر خلیفہ ابو العباس صفا نے اس کو امان دی اور یہ عزت بخشی کہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ ایک روز خلیفہ نے پوچھا، ابراہیم، جس زمانے میں تم اپنے دشمنوں سے جان بچاتے اور چھپتے پھرتے تھے، کیا تم پر کوئی ایک ایسا واقعہ بھی گزرا ہے جو یاد رکھنے کے قابل اور حیرت میں ڈالنے والا ہو؟ ابراہیم نے کہا، حضور، ایک عجیب قصہ گزرا ہے جو نہ میں نے پھر کبھی دیکھا اور نہ سنا، جس کا اثر دل پر اب تک ہے۔ امیر المومنین، مقام حرا میں ایک جنگل کے کنارے پر ایک مکان سا بنا ہوا ہے، میں اس میں رکوش تھا۔ ایک روز اوپر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ چند سیاہ جھنڈے نظر آئے جو کوفے سے چل کر حرا میں آ رہے تھے۔ میں سمجھا یہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ چھت سے اتر کر جھٹ مکان کے پچھلے حصے سے نکل کر کوفے چل دیا۔ وہاں میرا کوئی ایسا جاننے والا نہ تھا جس کے پاس چھپ جاتا۔ بہت پریشان اور رنجیدہ تھا، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ ایک بڑے دروازے پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ اندر بہت وسیع صحن ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی صحن میں آ رہا ہے، ساتھ میں چند خادم بھی ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، ایک پریشان اور خوفزدہ آدمی ہوں، جان کا اندیشہ ہے، آپ کے مکان میں پناہ لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ جوان مجھے مکان کے اندر لے گیا اور ایک خاص کمرے میں لے گیا جو بالکل زنانہ مکان سے ملا ہوا تھا۔ میں کئی روز تک یہیں نہایت آرام سے رہا۔ کھانے پینے پہننے کی عمدہ چیزیں میری خواہش کے مطابق حاضر رہتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کبھی یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے۔ میں دیکھتا کہ وہ روزانہ صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا جاتا اور پھر ظہر کے قریب واپس آتا۔ ایک روز خود میں نے پوچھا، آپ روزانہ کہاں اور کس گھر سے جاتے ہیں؟ نوجوان بولا، بھائی، میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان نے بلا وجہ قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا ہے کہ حرا میں روپوش ہے، اسی کی تلاش میں جاتا ہوں تاکہ اپنے مرحوم باپ کا بدلہ لے سکوں۔ ابراہیم کہتے ہیں، امیر المومنین، اس نوجوان سے یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میری قضا مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ جو میرے خون کا پیاسا ہے اب اس کے یہاں پہنچا دیا ہے۔
خدا کی قسم امیر المومنین، میں اس وقت اپنی زندگی سے بیزار اور موت کا منتظر تھا۔ میں نے نوجوان اور اس کے باپ کا نام دریافت کیا۔ واقعی وہ سچ کہتا تھا، بے شک میں نے ہی اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا، بھائی سنو، مجھ پر تمہارا حق ہے اور تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اور اس کا یہی تقاضا ہے کہ تمہارے دشمن کا پتہ لگا لوں، بلکہ سامنے لا کر کھڑا کر دوں۔ تو یہ نوجوان بولا، صرف حلیہ بتا دو کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کون ہے۔ ابراہیم بولا، تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو اور میرا خاتمہ کر دو۔ نوجوان نے مسکرا کر اور یقین نہ کر کے کہا، رات دن کی روپوشی اور اہل و عیال سے دوری نے بہت غمگین اور جان سے بیدار کر دیا ہے، اسی وجہ سے تم زندگی کو موت سے زیادہ عزیز سمجھ رہے ہو۔ ابراہیم نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے والد کو فلاں دن فلاں سبب میں نے ہی قتل کیا تھا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دیر تک خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر تم ہی میرے باپ کے قاتل ہو تو خیر، ایک دن خدا کے سامنے میرے والد مرحوم تمہاری گردن پکڑیں گے اور اس عادل کے سامنے خون کا بدلہ لیں گے۔ میں بد عہدی اور بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نے امان دی ہے تمہیں، اسے توڑ کر ذلیل نہیں کر سکتا، مگر اب بھلائی اسی میں ہے کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ لو 1000 اشرفیاں اور آزاد راہ حق مہمانی کی دیتا ہوں، اب میں کبھی تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ ابراہیم کو بڑی غیرت آئی اور اس کی شرافت کا دل پر بہت اثر ہوا۔ روپیہ سے تو انکار کر دیا، لیکن جان بچا کر وہاں سے چل دیے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ امیر المومنین، اس سے بڑھ کر اپنے عہد کا پابند اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور نہ اس واقعے سے بڑھ کر حیرت میں ڈالنے والا کوئی اور واقعہ میں نے دیکھا نہ سنا۔ عباسی بادشاہوں میں مامون سب سے بڑھ کر عالم، فاضل اور علم و علما کا قدردان تھا۔ ہفتے میں 2 دن علمی بحثوں کے لیے مقرر تھے۔ شاہی محل میں مجالس ہوتی تھیں جن میں خود بھی شریک ہوتا تھا۔ ایک روز حسب دستور مجلس ہوئی۔ بڑے بڑے عالم اور خود مامون اپنی مسند پر موجود تھا کہ ایک شخص داخل ہوا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ مسافر اور غریب جاہل آدمی ہے۔ سب کے پیچھے ادنیٰ درجے کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہاں کا دستور تھا کہ ایک مسئلہ چھیڑ دیا جاتا تھا، ہر عالم باری باری اپنی رائے ظاہر کرتا تھا۔ چنانچہ آج بھی ایک مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ اس غریب کی آخر میں باری آئی تو اس نے ایسا جواب دیا کہ ساری مجلس دھنگ رہ گئی۔ خاص کر خلیفہ مامون نے تو بہت ہی پسند کیا اور عزت کے ساتھ عمدہ جگہ پر بٹھا دیا۔ پھر دوسرا مسئلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس مسافر تک پہنچا۔ اس دفعہ پہلے جواب سے بھی بہتر اور عمدہ جواب دیا۔ مامون اور زیادہ خوش ہوا اور پہلے سے بھی بہتر جگہ دلوائی۔ اب تیسرا مسئلہ بحث میں آیا۔ سب نے اپنی اپنی آراء ظاہر کی۔ جب اس غریب عالم کی نوبت آئی تو اب کے پچھلے دونوں جوابات سے بہتر جواب دیا۔ اب تو مامون نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور بہت عزت کی۔ مناظرہ ختم ہونے کے بعد پانی آیا، علماء نے ہاتھ دھوئے، پھر دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا چنا گیا۔ کھانے کے بعد سب علماء اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مامون نے انہیں روک لیا اور بے حد اخلاق کا برتاؤ کیا، بہت کچھ انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا۔ اب مجلس میں سب کو شراب پیش کی گئی۔ خوش مذاق و زندہ دل مصاحب حاضر تھے۔ جام کا دور جب اس مسافر کے پاس پہنچا تو اس نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین، اجازت ہو تو میں صرف ایک بات عرض کروں؟ مامون نے کہا، ہاں ہاں کہیے۔ غریب عالم نے کہا، حضور پر روشن ہے کہ علماء کی شاندار محفل میں یہ غلام ادنیٰ درجے پر تھا، مگر امیر المومنین نے مرتبہ بڑھایا اس بنا پر کہ غلام کے منہ سے عقل کی بات نکلی۔ حضور نے یہ مرتبہ بخشا کہ خواب میں دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اب امیر المومنین اس عقل کو کھونا چاہتے ہیں جس نے ذلت سے نکال کر غلام کو یہ عزت دلائی اور تکلیف کے بعد راحت دکھائی۔ غلام شراب پیے گا تو یہ عقل و ہوش ضرور جاتے رہیں گے، جہالت آ جائے گی اور پھر اسی پہلے ذلیل و حقیر مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ بس میں شراب سے معافی چاہتا ہوں کہ وہ عزت، فضل و علم و شرافت کی مجھ سے نہ چھینی جائے۔ مامون یہ تقریر سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔
اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی مسند شاہی پر بٹھایا، بہت عزت بڑھائی، 1,00,000 درہم انعام اور بھاری خلعت دیا اور ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کر کے گھر بھجوا دیا۔ اس روز سے مامون کی ہر مجلس میں یہ غریب عالم موجود ہوتا تھا۔ مامون نے اس کی عزت بڑھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، تمام علماء سے زیادہ اس کی قدر ہوتی تھی۔ ایک خارجی خلیفہ منصور کے زمانے میں اکثر فتنے اٹھاتا رہتا تھا مگر کسی طرح قبضے میں نہ آتا تھا۔ منصور نے حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کیا جائے اور جو گرفتار کر کے لائے گا اسے 1,00,000 درہم انعام دیا جائے گا۔ ایک روز وہ چھپتا چھپاتا بغداد میں کسی طرف جا رہا تھا کہ اس کے ایک ہم وطن کوفی نے پہچان لیا اور لپک کر پکڑ لیا اور پکارا، دوڑو دوڑو، یہ امیر المومنین کا باغی مجرم ہے۔ اتفاقاً ادھر سے معین بن زائدہ بھی گزرا۔ یہ باغی حکومت کا بہت بڑا معزز اور جان نثار سردار تھا۔ حکومت اس کو بہت مانتی تھی اور عزت کرتی تھی۔ مجرم معین کو دیکھ کر پکارا، خدا کے لیے مجھے پناہ دیجیے اور بچائیے، خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ معین نے گھوڑا روک لیا اور پوچھا، کیا قصہ ہے؟ کوفی بولا، یہ امیر المومنین کا باغی مجرم ہے۔ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کیا جائے اور گرفتار کرنے والے کے لیے 1,00,000 انعام ہے۔ معین نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، پھر اپنے غلام سے تم اپنی سواری پر سے اتر کر اسے سوار کر لو۔ کوفی چلا کر بولا، دوڑو، یہ شخص امیر المومنین کے باغی کو چھڑا کر لے جانا چاہتا ہے اور میرے 1,00,000 کا نقصان کر رہا ہے۔ معین کو دیکھ کر کس کی مجال تھی کہ آگے بڑھتا۔ معین نے کہا، جاؤ امیر المومنین سے کہہ دو کہ تمہارا باغی ہمارے پاس ہے۔ یہ کہہ کر معین تو خارجی باغی کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا اور انعام کا لالچی کوفی شاہی محل تک پہنچا۔ اندر اطلاع ہوئی اور خلیفہ کے حضور میں سارا قصہ بیان کر دیا گیا۔ اسی وقت معین کو بلایا گیا۔ اس نے اپنے تمام گھر والوں، غلاموں، بچوں، عزیزوں، دوستوں اور مصاحبوں، غرض اپنے تمام متعلقین کو بلا کر کہا، دیکھو، یہ شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں نے اسے پناہ دی ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، میں خدا کی قسم دے کر وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دربار خلافت میں پہنچا۔ حضور خلیفہ کو نہایت ادب سے سلام کیا مگر منصور نے غصے کے مارے جواب نہ دیا اور کہا، کیوں معین، تم ہمارے دشمن کو پناہ دیتے ہو؟ معین بولا، جی ہاں۔ منصور بولا، اور کہتے ہو جی ہاں؟ منصور کے غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ معین نے کہا، یا امیر المومنین، بارہا میری خیر خواہی کی آزمائش ہو چکی ہے، میں نے کیسے کیسے مصائب اٹھائے ہیں، کئی مرتبہ اپنی جان پر کھیل گیا ہوں، کتنی مرتبہ اپنا خون بہایا ہے، حکومت اور خلیفہ کی کتنی بار خدمت کی، کیا میری خدمات اس قابل بھی نہیں کہ میں ایک مجرم کو پناہ دے سکوں اور وہ میری خاطر رہا کر دیا جائے؟ لوگوں کے سامنے اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے اور محض اس خیال سے کہ میں بھی امیر المومنین کا خاص غلام ہوں اسے جان بخشی کی امید ہوئی۔ بہرحال میں تو پناہ دے چکا ہوں، اب میں حاضر ہوں، حضور جو چاہے کریں۔ منصور پر اس تقریر سے سناٹا سا چھا گیا۔ دیر تک گردن جھکائے غور کرتا رہا۔ اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر سر اٹھا کر کہا، معین، جسے تم نے پناہ دی، ہم بھی تمہاری خاطر اسے چھوڑتے ہیں۔ معین بولا، حضور کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ اگر امیر المومنین کی رائے ہو کہ میری پناہ کا اثر دگنا ہو جائے تو اسے حضور کچھ انعام بھی عطا فرمائے، یہ ایسا ہو کہ جان بھی دی اور مال بھی دیا۔ منصور نے کہا، اچھا، 50,000 درہم عطا کیے۔ معین نے کہا، حضور جیسی رعایا کی خطا ہو ویسے ہی خلیفہ کی عطا ہونی چاہیے، وہ بڑا خطاوار ہے۔ منصور نے کہا، اچھا، 1,00,000 درہم عطا کیے۔ معین نے کہا، مگر حضور اسی وقت ملنا چاہیے، بھلائی کے کاموں میں دیر اچھی نہیں۔ منصور نے اسی وقت حکم دیا کہ 1,00,000 درہم ابھی معین کے گھر بھجوا دیے جائیں۔ معین روپیہ لدوا کر گھر لائے اور اپنے مہمان سے کہا، لو یہ انعام، جان بھی بچی، مال بھی ملا، اپنے گھر کا راستہ لو، اب کبھی بادشاہوں کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرنا۔ خارجی یہاں تو جان کی خیر منا رہا تھا، انعام کی خبر سن کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔
ایک سال خلیفہ منصور حج کے لیے مکہ معظمہ گیا اور مقام الندوہ میں قیام کیا۔ یہ وہ مشہور مقام تھا جہاں اسلام سے پہلے سردار قریش مشورے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ منصور روزانہ خانہ کعبہ میں طواف کے لیے ایسے وقت میں جاتا تھا جب وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ ایک رات وہ طواف کر رہا تھا کہ ایک ایسی آواز کان میں آئی کہ وہ چونک پڑا۔ دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو تھامے بہت درد کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہے: خدایا، میں تیرے سامنے فریاد لے کر آیا ہوں کہ دنیا میں اب فتنہ و فساد بہت پھیل گیا ہے۔ ظالم اور لالچی حقداروں کے حق مار رہے ہیں اور مظلوم کی کوئی حمایت نہیں کرتا۔ انصاف اور خدا کا خوف دونوں ختم ہو گئے ہیں۔ اے دنیا پر تنہا حکومت کرنے والے معبود، تیرا رحم کب تک ان ظالموں کو مہلت دیے جائے گا اور تیرا قہر کب تک ان ظالموں پر نازل نہ ہوگا؟ منصور یہ دل ہلا دینے والی فریاد سن کر سیدھا اپنی قیام گاہ پر آیا اور اپنے ایک سوار کو بھیجا کہ اس وقت جو شخص کعبہ میں طواف کر رہا ہے اسے فوراً یہاں لے آئے۔ سوار جا کر اس شخص کو پکڑ کر لایا۔ منصور نے نہایت غصے کے ساتھ دیکھ کر کہا: خدا سے تم کس کی شکایت کر رہے تھے؟ فتنہ و فساد کس نے دنیا میں مچا رکھا ہے؟ اور وہ کون لالچی ہے جو لوگوں کے حق مارتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا اور غریبوں پر ظلم کرتا ہے؟ وہ شخص بولا: امیر المومنین، جو شخص لالچ میں گرفتار ہے، جو لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، جس کے سبب فتنہ و فساد پھیل گیا ہے، وہ حقیقت میں آپ ہی ہیں۔ منصور غصے سے اور آگ بگولا ہو کر بولا: او کمبخت، میں کیوں فتنہ و فساد کا باعث بنوں گا اور ظالم لالچی کب سے ہو گیا؟ اتنی بڑی حکومت اور دولت میرے ہاتھ میں ہے، سونے چاندی کے ڈھیر میرے دروازے پر لگے ہوئے ہیں، میری بادشاہی سے دنیا کانپتی ہے، میں کیا کسی کا حق دباؤں گا اور کیوں کسی کا مال لالچ سے چھینوں گا؟ وہ شخص بولا: امیر المومنین، آپ جیسا لالچ تو کسی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے آپ کو مسلمانوں کے معاملات و مال کا محافظ بنایا، آپ نے ان کے معاملات کو دوسروں پر چھوڑ دیا، آپ خود خدا کے بندوں کی فریاد نہیں سنتے، انصاف سے کام نہیں لیتے، صرف مال و دولت جمع کرنے میں رات دن مشغول ہیں۔ آپ نے اپنے اور اپنی رعایا کے بیچ میں ایسی بلند دیوار کھینچ دی ہے کہ کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے دروازے پر ہتھیار بند سپاہی پہرا دیتے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ خاص آدمیوں کے سوا کوئی ہمارے سامنے نہ آنے پائے، اور خاص آدمی وہی ہیں جنہیں آپ نے اپنے فائدے کے لیے چن چن کر رعایا پر حاکم بنایا ہے۔ آپ نے کبھی اس کا خیال نہ کیا کہ ننگی، بھوکی، محتاج اور ضرورت مند رعایا آسانی سے آپ تک پہنچ کر دکھ درد بیان کر سکے اور اپنا حق پا سکے، جنہیں آپ نے حاکم بنایا ہے، یہ دیکھ کر کہ آپ روپیہ جمع تو کرتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ یہ کہا کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین خود خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، رعایا کے معاملے میں انصاف اور ایمانداری سے کام نہیں لیتے، ہم بھی ایسا ہی کیوں نہ کریں؟ ان سب نے اتفاق کر لیا کہ رعایا سے بھیجا روپیہ وصول کر کے آپ کو دے دیں اور خود کچھ کھائیں۔ حکومت میں جس طرح آپ اور یہ لوگ شریک ہیں، اسی طرح خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے اور ظلم و ستم کرنے میں شریک ہیں۔ آپ حکام سے غافل ہیں، رعایا سے بے خبر ہیں، پھر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ آپ کی حکومت رحم و انصاف کی حکومت ہوگی؟ جب کوئی مظلوم آپ کے دروازے پر آتا ہے تو ایک افسر کو پاتا ہے جسے آپ نے مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جب یہ افسر دیکھتا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والا آپ کا کوئی خاص دوست ہے یا آپ اس پر مہربان ہیں تو وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے، نہ ظالم سے بدلہ دلا سکتا ہے اور نہ اسے کوئی سزا دلا سکتا ہے۔ ہر روز فریادی اور اس کے معاملے کو ٹالتا رہتا ہے، آخر فریادی مایوس ہو کر صبر کر لیتا ہے، انصاف سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا اگر کچھ ہمت ہو تو آپ کی سواری نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر مدتوں کے بعد اگر اسے اپنی فریاد آپ کے کانوں تک پہنچانے کا موقع مل بھی جاتا ہے تو یہ سوار مار مار کر ہٹا دیتے ہیں تاکہ پھر کوئی سیدھا آپ تک پہنچنے کی جرات ہی نہ کرے۔ آپ ان سب باتوں کو دیکھتے اور خاموش رہتے ہیں، منع نہیں کرتے کہ مظلوموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ بنو امیہ کے زمانے میں رعایا میں سے جو کوئی کسی گورنر یا تحصیلدار کی شکایت کرتا تو خلیفہ فوراً اس کی فریاد سنتے، انصاف سے کام لیتے اور شکایت دور کرتے۔ امیر المومنین، دولت جمع کرنے کے تین ہی سبب ہو سکتے ہیں:
اول یہ کہ حکومت کو مضبوط اور ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے بس آپ سے پہلے جو بادشاہ گزر چکے ہیں ان کا حال سنیے تو معلوم ہو کہ جب خدا نے انہیں تباہ کرنا چاہا تو نہ فوج کام آئی اور نہ خزانہ۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے روپیہ جمع کریں، لیکن اگلی دولت مندوں کی اولاد کا حال دیکھیں تو معلوم ہو کہ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے جائیدادیں خریدی، خزانے جمع کیے، مگر نالائق اولاد نے چند ہی روز میں ان کی جائیدادوں کو رہن رکھا یا بیچ ڈالا، باپ دادا کے جمع کیے ہوئے خزانوں کو بے دردی سے برباد کر دیا۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرتبے اور اقبال میں ترقی ہو تو یاد رکھیے کہ دولت سے عزت و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، اصلی مقام وہی ہے جو آدمی کو عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک نیک آدمی ہی کی عزت ہے۔ یہ زبردست تقریر جوش و اثر سے بھری ہوئی تھی۔ منصور خاموشی سے سنتا رہا، ایک ایک لفظ کے دل میں اتر گیا اور پورا اثر کر گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے، اس کے دل پہ حکومت کا خوف اور حاکم کا رعب نہیں ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ غرض منصور کا جی بھر آیا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ دیر تک چپکے چپکے روتا رہا۔ پھر کہا، اے دلیر ناصر، اے سچے انسان، تیری نصیحت نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا ہے، اس میں ذرا بھر جھوٹ نہیں، مگر میں کیا کروں کہ بدکار، دغاباز، بدخواہ میرے پاس آ کے جمع ہوتے ہیں، نیک دل، خیر خواہ، ایماندار اور حق کہنے والے عقل مند پاس تک نہیں آتے، آخر مجھے انہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ خدا کے بندوں پر اپنے دروازے کھول دیجئے، دربانوں کو الگ کر دیجئے اور اس سنگین دیوار کو بیچ سے ہٹا دیجئے، مظلوموں کی حمایت کیجیے اور ظالموں کے ساتھ مروت سے کبھی نہ پیش آئے، جو دولت آپ جمع کرتے ہیں انصاف کے ساتھ مستحق لوگوں پر بانٹ دیجیے، جن کے حق آپ پر ہیں انہیں مکمل طور پر ادا کیجیے۔ تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو لوگ پاس نہیں آتے بلکہ آپ کا نام سن کر بھاگتے ہیں وہی دوڑ دوڑ کر آئیں گے اور آپ کی خیر خواہی کا حق ادا کریں گے، سلطنت و حکومت کے کام میں آپ کو مدد دیں گے۔ منصور نے کہا، میں تمہاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی آواز بلند کی۔ بادشاہ اور سب حاضرین نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نوجوان کو بہت تلاش کیا گیا مگر اس پرجوش نوجوان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت ترک کر کے درویشی اختیار کر لی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے ایک غلام خریدا۔ گھر پہنچ کر اس غلام سے سوال کیا، کیا کھاؤ گے؟ جواب ملا، جو کھلاؤ گے۔ پوچھا، کیا پہنو گے؟ جواب ملا، جو پہناؤ گے۔ پوچھا، کیا نام ہے؟ جواب ملا، جس سے پکارو گے۔ پوچھا، کیا کرو گے؟ جواب ملا، جو کراؤ گے۔ پوچھا، کوئی درخواست ہے؟ وہ بولا، غلام کو درخواست سے کیا کام؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور اپنے آپ سے گویا ہوئے، اے عاجز و مسکین، تو بھی اپنے رب کریم سے اس طرح پیش آ جس طرح یہ غلام کہتا ہے۔ ایک شکستہ حال بڑھیا خلیفہ مامون کے دربار میں آئی اور شکایت پیش کی کہ ایک ظالم نے میری جائیداد چھین لی ہے۔ مامون نے پوچھا، کس نے چھینی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ مامون کو بڑھیا نے اشارے سے بتایا کہ وہ شخص آپ کے پہلو میں موجود ہے۔ مامون نے دیکھا تو خود اس کا بیٹا عباس تھا۔ وزیر کو حکم دیا گیا کہ شہزادہ کو بڑھیا کے برابر لے جا کر کھڑا کر دو۔ پھر دونوں کی باتیں سنی۔ شہزادہ عباس رک رک کر آہستہ گفتگو کر رہا تھا، لیکن بڑھیا بے دھڑک بلند آواز سے مسلسل گفتگو کرتی رہی۔ وزیر نے بڑھیا کو روکا کہ خلیفہ کے سامنے چلا کر بولنا بے ادبی ہے۔ مامون نے کہا، نہیں، جس طرح چاہے اسے آزادی سے بولنے دو۔ سچائی نے اس کی زبان تیز کر دی ہے اور عباس کو گونگا بنا دیا ہے۔ جب دونوں کے اظہار ختم ہو گئے تو مامون نے فیصلہ بڑھیا کے حق میں کیا اور جائیداد اسے واپس دلا دی اور معقول رقم عباس سے بطور جرمانہ وصول کر کے بڑھیا کو دلا دی تاکہ اس کی تکلیف کا کچھ معاوضہ ادا ہو سکے، جو کہ بڑھیا کو اس کی جائیداد عباس کے قبضے میں چلے جانے اور انصاف حاصل کرنے کے لیے اٹھانا پڑی تھی۔
سلطان بایزید ترکوں کا بہت بڑا زبردست اور منصف بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں مولانا رومی ایک بڑے بزرگ عالم، شاہی عدالت کے حاکم اور جج تھے۔ اتفاق سے ان کے ہاں ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس میں خود بادشاہ سلامت گواہ تھے۔ حضرت مولانا رومی شریعت کے پکے اور سخت پابند تھے۔ بادشاہ سلامت کبھی کبھی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب مقدمہ پیش ہوا تو حضرت مولانا روم نے بادشاہ کی گواہی ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو غصہ نہ آیا بلکہ وہ سوچنے لگے کہ آخر عدالت میری گواہی کیوں نہیں مانتی۔ کوئی وجہ سلطان کی سمجھ میں نہ آئی۔ آخر اس نے جج صاحب سے سبب دریافت کیا۔ حضرت مولانا رومی نے نہایت آزادی سے عدالت میں جواب دیا، سلطان نماز میں جماعت کے پابند نہیں ہے، میں ان کی گواہی نہیں مان سکتا کیونکہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت حضرت مولانا رومی کی اس صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے اور اس روز سے نہایت مستعدی کے ساتھ جماعت کی پابندی فرمانے لگے اور یوں اپنے جج کی بات رکھ لی۔ سلطان کو ناز تھا کہ ہماری حکومت کے جج ایسے ایماندار اور انصاف کے دھنی ہیں کہ حد کے آگے بادشاہ کی بھی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے۔ شیر شاہ سوری کا دور نظم و نسق کے لحاظ سے ایک مثالی دور تھا۔ اس کے دور میں کوئی جاگیردار یا زمیندار کسی بھی کاشتکار پر زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے امراء اور اکابرین سلطنت کو ہر لمحے عدل و احسان کی تلقین کرتا اور رعایا کو حقیر جانے سے روکتا رہتا۔ جو ہی کمزور، مظلوم اور بے بس آدمی اسے فریاد کرتا تو وہ ہر کام چھوڑ کر اس کی فریاد سنتا۔ اس نے اپنے پہرے داروں کو یہ مستقل حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مظلوم ہمارے دروازے پر آئے اور ہمیں پکارے، خواہ کوئی بھی وقت ہو اور ہم کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وہ کہا کرتا کہ میرے نزدیک ظالم سب سے بڑا مجرم ہے اور سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ بادشاہ رعایا کا نگہبان ہوتا ہے اور اس پر اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی حفاظت لازم ہے۔ اگر میں یہ ذمہ داری نہ نبھاؤں گا تو اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے پوری سلطنت کو 1,16,000 ضلعوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر ضلع کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرش شناس، ایک افسر مال، ایک محتسب، ایک بڑے قاضی اور ایک بڑے حساب دان کو مقرر کیا تھا۔ کیا مجال تھی کہ ان حکام میں سے کوئی حاکم رعایا کے ساتھ زیادتی کر پاتا؟ اس نے قابل اعتماد پرچہ نویس مقرر کر رکھے تھے جو اسے ہر حاکم کی ہر حرکت سے باخبر رکھتے تھے۔ اس نے ہر علاقے میں وہاں کے معتبر آدمی کو بحیثیت مقدم کے مقرر کیا تھا جو علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ اگر کسی جگہ کا قتل ہو جاتا یا ڈاکہ پڑ جاتا تو قاتلوں اور ڈاکوؤں کا سراغ لگانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس سختی اور انتظام نے ملک سے قتل اور ڈکیتی کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ لوگ چین اور اطمینان سے زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن شیر شاہ سوری کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا جس میں قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ قتل اٹاوا کے کسی علاقے میں ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے مقدمے کی سماعت کی۔ اس نے اٹاوا کے شکدار کو حکم بھیجا کہ جس علاقے میں قتل ہوا ہے اس کے آس پاس واقع کسی درخت کو 2 آدمی بھیج کر کٹوائے اور جو سرکاری عامل اس درخت کے کاٹنے کی اطلاع پا کر آئیں انہیں پکڑ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ شکدار نے شاہی فرمان کے مطابق 2 آدمی درخت کاٹنے کے لیے موقع واردات پر بھیجے۔ وہ ابھی درخت کاٹ ہی رہے تھے کہ علاقے کے مقدموں اور معتبروں نے انہیں موقع پر آن پکڑا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اشخاص نے درخت کاٹنا چھوڑ دیا اور ان معتبروں کو شاہی فرمان کے مطابق پکڑ کر بادشاہ کے حضور لے گئے۔ صبح کے وقت جب شیر شاہ سوری دربار میں آیا تو ان معتبروں کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں درخت کٹنے کی خبر تو ہو گئی لیکن ایک انسان کی گردن کٹ گئی اور تم اس سے بے خبر رہے۔ میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن کے اندر اندر قاتل کو پیش کر دو ورنہ سزا میں تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ معتبروں کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور تیسرے دن کا سورج ابھی طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ قاتل شاہی دربار کے دروازے پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر تھے۔ عدل و انصاف کی اس پاسداری کی وجہ سے بر صغیر کا ہر دیانتدار اور مورخ
شیر شاہ سوری کا نام ادب سے لیتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کو ایک رات نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنے قصہ گو درباری کو بلایا اور کہا کہ کوئی کہانی سناؤ۔ قصہ گو نے عرض کی کہ آج ایک انوکھی کہانی سناتا ہوں، اور پھر بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایک تھا بصرے کا الو اور ایک تھا موصل کا الو۔ ایک دن موصل کے الو نے بصرے کے الو سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے بیٹے سے بیاہ دے۔ بصرے کے الو نے جواب دیا کہ میں اس شرط پر اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں اگر تم مہر میں اجڑے ہوئے 100 گاؤں دینا منظور کرو۔ موصل کے الو نے جواب دیا کہ میں اتنی جلدی تو اتنے برباد گاؤں مہیا نہیں کر سکتا۔ ہاں دعا کرو خدا ہمارے بادشاہ عبد الملک کو سلامت رکھے کہ یہ اگر 1 سال بھی ہم پر حاکم رہ گیا تو 100 اجڑے ہوئے گاؤں بڑی آسانی سے دے دوں گا۔ عبد الملک یہ سن کر چونکا اور سمجھ گیا اور اسی وقت اپنے مظالم سے باز رہنے کا عہد کر لیا۔ میں نے یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی ہے، پلیز اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔